بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ میرا نام رانیہ ہے، سب مجھے پیار سے رانو کہتے ہیں۔ گھر میں چونکہ میں سب سے چھوٹی ہوں، اسی لیے میری شرارتیں سب کو بہت اچھی لگتی ہیں۔ میں ہوں بھی شرارتی اور شوخ چنچل سی لڑکی۔ گاؤں میں میٹرک تک تعلیم حاصل کر کے میں آج کل گھر پر ہی ہوتی تھی۔ سارا دن بڑی ماں اور اپنی ماں کا سر کھاتی رہتی۔ میری اماں کو تو کچن سے ہی فرصت نہیں ملتی تھی۔ وہ سارا دن گھر والوں کے فرمائشی کھانے بنا بنا کر رکھتی رہتی، جبکہ بڑی ماں کے ہاتھ حویلی کا سارا نظام تھا۔ وہ حویلی کے ہر کام کی ذمہ دار تھیں۔ اگر یہ کہا جائے کہ دادی جان کی وفات کے بعد بڑی ماں نے ہی حویلی اور خاندان کو سنبھالا تھا تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ بڑی ماں کا انتظام اور طریقہ بہت اعلیٰ تھا۔ سب بڑی ماں سے ڈرتے تھے، ان کے رعب کو محسوس کر کے زیادہ بات نہیں کرتے تھے، لیکن مجھے ان سے ڈر نہیں لگتا تھا۔ مجھے تو ان سے محبت تھی۔ میں اپنی اماں سے وہ فرمائش نہیں کرتی تھی جو بڑی ماں سے کر لیتی تھی، اور بڑی ماں پہلے تو مجھے ڈانٹ لیتی لیکن پھر میری فرمائش بھی پوری کر دیتی۔ یہ ان کی مجھ سے محبت کا ثبوت تھا کہ وہ کبھی میری بات ٹالتی نہیں تھیں۔ چونکہ میرے علاوہ خاندان میں کوئی بھی لڑکی نہیں تھی، بڑی ماں کی صرف 2 ہی اولادیں تھیں اور وہ دونوں ہی بیٹے تھے۔ دونوں کی اب شادی ہو چکی تھی، جبکہ میری اماں کی ایک میں ہی نکمی اور لاڈلی اولاد تھی۔ میرے ابا اور بڑے ابا بس 2 ہی بھائی تھے، اسی لیے گھر کا نظام بہت اچھے سے چل رہا تھا۔ ہمارے گاؤں میں بہت سے کھیت تھے اور پھلوں کے باغ تھے۔ جس باغ میں آئی تھی، یہ باغ صرف حویلی والوں کے لیے ہی تھا، تو یہاں کا پھل حویلی کے لیے مخصوص تھا۔ میرا جب دل چاہتا میں اپنی سہیلیوں کو لے کر اس باغ میں چلی آتی اور ہم سارا دن یہاں پر کھیلتے رہتے۔ اس باغ کے ساتھ ایک چھوٹی سی ندی بھی تھی۔ وہ ندی آگے جا کر نہ جانے کہاں نکلتی تھی، لیکن گاؤں کے لوگوں کو اس ندی کا بہت فائدہ تھا۔ وہ اپنے کھیتوں کو پانی دینے کے لیے اکثر اسی ندی کا پانی ہی استعمال کرتے تھے۔ سچ کہوں تو باغ میں جا کر مجھے گھر واپسی کی فکر ہی بھول جاتی تھی۔ آج بھی موسم بہت اچھا تھا اور میرا دل چاہا کہ میں باغ میں جاؤں، اسی لیے میں بڑی ماں کو بتا کر اپنی سہیلیوں کو اکٹھا کر کے باغ کی طرف آ گئی۔ کافی دیر تک ہم ادھر ادھر کھیلتے رہے اور پھر جب بھوک نے ستایا تو درخت پر لگے پھل توڑنے لگے۔ مجھے انار چونکہ پسند تھا، اسی لیے میں انار کے درخت کے پیچھے پڑ گئی اور اپنی مرضی سے 2-3 انار توڑے، لیکن وہ کھا کر بھی دل نہیں بھرا تو میری نظر ایک بڑے سارے انار کے اوپر پڑی۔ فوراً میرا دل للچایا۔ میں نے اسے اتارنے کی بہت کوشش کی، لیکن جب میرا ہاتھ نہیں پہنچا تو میں نے قریب سے ہی ایک پتھر ڈھونڈا، زور سے کھینچ کر اسے مارا۔ پتھر لگتے ہی وہ انار ٹوٹ گیا اور نیچے آ کر گرا۔ میں نے فتح مندی کے احساس سے اسے اٹھایا، اسے کھول کر کھانے لگی، لیکن اچانک نہ جانے موسم کو کیا ہوا، ایک دم گہرے بادل چھا گئے اور ایسے لگ رہا تھا کہ ابھی بارش برسے گی۔ تیز ہوا ٹھنڈی معلوم ہو رہی تھی۔ ہم لڑکیاں گھبرا گئیں اور اب ویسے بھی شام ہونے والی تھی، اسی لیے پھر سہیلیاں کہنے لگیں کہ چلو اب گھر چلتے ہیں، اماں سے ڈانٹ پڑے گی، موسم بھی خراب ہو گیا ہے اور شام کا اندھیرا بھی پھیل رہا ہے۔ سب لڑکیاں گھر والوں کی ڈانٹ سے ڈر رہی تھیں۔ مجھے بھی اس بات کا احساس تھا، کیونکہ بڑی اماں مغرب کے بعد گھر سے باہر رہنے نہیں دیتی تھیں، اسی لیے میں بھی سر ہلاتی ان کے ساتھ ہی چل پڑی۔ ہم تیز تیز قدموں سے چلتی گھر کی طرف روانہ ہو گئی، لیکن مجھے معلوم نہیں تھا کہ آج ہمارے ساتھ کوئی اور بھی شامل ہے جو گھر جا رہا ہے۔ گھر واپس آنے کے بعد میں سیدھی بڑی اماں کے پاس گئی، کیونکہ انہیں یہ بتانا بھی مقصود تھا کہ میں گھر واپس آ چکی ہوں۔ لیکن مجھے دیکھ کر وہ خفگی کا اظہار کرنے لگی، کہنے لگیں دیکھ لو مغرب ہو گئی ہے اور تم اب پہنچی ہو۔ کتنی بار کہا ہے مغرب سے پہلے واپس آ جایا کرو۔ کنواری لڑکیوں کا مغرب کے بعد گھر کے باہر رہنا مناسب نہیں۔ لیکن میں نے انہیں کہا بڑی ماں ہم تو باغ سے نکل آئے تھے، مغرب تو راستے میں ہوئی ہے۔ میری بات سن کر انہوں نے خفگی سے مجھے گھورا تو میں چپ ہو گئی۔ بڑی ماں سے مل کر میں اپنی اماں کے پاس کچن میں آ گئی۔ اماں حسب توقع رات کے کھانے کی تیاری کر رہی تھیں۔ میں نے انہیں اپنے آنے کے بارے میں بتایا اور ان سے کہا کہ مجھے کچھ کھانے کو دے دیں، بہت بھوک لگی ہے۔ اماں نے بھی مجھے ایک گھوری سے نوازا اور جلدی سے میرے لیے کباب فرائی کیے۔ انہیں پتہ تھا مجھے کباب بہت پسند ہے۔ میں نے بھی اچھی طرح پیٹ بھر کے کباب کھائے اور وہاں سے اپنے کمرے میں آ گئی۔ حالانکہ میں باغ سے آ کر بہت تھکی ہوئی تھی اور ابھی دل چاہ رہا تھا کہ آرام کروں، لیکن کپڑوں سے لگے مٹی اور کھیل کود کے دوران پسینہ آنے کی وجہ سے
مجھے بہت الجھن ہو رہی تھی، اسی لیے میں فٹافٹ نہانے چلی گئی۔ نہا کر واپس آئی تو بالوں کو خشک کر کے ان میں برش کرنے لگی، لیکن ایک دم مجھے احساس ہوا جیسے میرے پیچھے کوئی آ کر کھڑا ہوا ہے، لیکن آئینے میں تو میں اکیلی نظر آ رہی تھی۔ میں نے ایک دم پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا، لیکن کسی کی موجودگی کا احساس ابھی تک میرے ساتھ تھا۔ میں گھبرا گئی اور جلدی سے کنگھا رکھا اور یوں ہی بالوں کو کیچر میں لپیٹ کر کمرے سے باہر نکلنے لگی۔ اتنی دیر میں کیچر کھل کر زمین پر گر گیا۔ میں نے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرا اور کیچر اٹھا کر دوبارہ لگانے لگی کہ اچانک ایک سرگوشی سنائی دی، کھلے رہنے دو، اچھے لگ رہے ہیں۔ میرا خیال تھا کہ کیچر ٹوٹ گیا تھا، لیکن جب یہ سرگوشی سنائی دی تو مجھے لگا کہ کسی نے اتار کر پھینکا ہے۔ میں بہت زیادہ خوف زدہ ہو گئی اور ادھر ادھر دیکھنے لگی جیسے کسی کو تلاش کر رہی ہوں، لیکن مجھے کوئی نظر نہیں آیا، جبکہ میں نے واضح طور پر ایک آواز سنی تھی۔ اگر یہاں پر کوئی موجود نہیں تھا تو پھر آواز کس کی تھی؟ اور اگر کوئی موجود ہوتا تو دکھائی کیوں نہیں دے رہا تھا؟ یہ سوچ آتے ہی میری ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑ اٹھی اور میں خوف کے مارے فوراً کمرے سے نکل آئی۔ سامنے ہی سے بڑی اماں چلتی آ رہی تھیں۔ انہوں نے جو یوں مجھے بوکھلائے ہوئے انداز میں کمرے سے نکلتے دیکھا تو پوچھنے لگی، کیا ہوا رانو، اتنی گھبرائی ہوئی کیوں ہو؟ تو میں انہیں کچھ بتاتے بتاتے رک گئی اور یہی کہا کہ کچھ نہیں بڑی اماں، میں ذرا ڈر گئی تھی۔ یہ کہہ کر میں آگے بڑھ گئی۔ دراصل میں نے بڑی اماں کو اس لیے نہیں بتایا کیونکہ وہ مجھے یہی کہتی کہ تمہیں وہم ہوا ہے، حویلی میں ایسا کچھ نہیں ہے، لیکن مجھے پورا یقین تھا کہ میرے کمرے میں اس وقت میرے علاوہ بھی کوئی موجود تھا۔ میں اپنی اماں کے پاس کچن میں آ گئی۔ رات کا کھانا بن چکا تھا اور اب بس ابا اور بڑے ابا آتے تو سب فوراً ہی کھانا کھا لیتے، اور وہ لوگ بس آنے ہی والے تھے۔ امی نے مجھے دوبارہ کچن میں آتے دیکھا تو پوچھنے لگیں، کیا بات ہے رانو، کیا پریشانی ہے، بھوک لگی ہے؟ اماں نے پوچھا تو میں نے نفی میں سر ہلا دیا اور کہا کہ نہیں، کچھ نہیں اماں، بس تھک گئی ہوں۔ یہ کہہ کر میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے کندھوں کو دبایا تو اماں کہنے لگی، جب اتنا کھیلے کودے گی تو تھکے گی ہی نا، اب کھانا کھا کے سونے کے لیے چلی جانا، صبح تک طبیعت ٹھیک ہو جائے گی۔ اماں کی بات پر میں سر ہلاتے واپس مڑی اور پھر نہ جانے میرے دل میں کیا خیال آیا۔ میں نے اماں کو مخاطب کیا اور کہا، اماں، کیا کبھی تمہیں ایسے لگا ہے کہ خالی کمرے میں کوئی موجود ہے، یا کبھی تم نے کسی کی سرگوشی سنی ہو؟ میں نے ذرا لاپرواہی سے اماں سے پوچھا، لیکن وہ تو ایک دم خوف زدہ ہو گئی۔ کہنے لگی، یہ تو کیسا سوال کر رہی ہے، بھلا خالی کمرے میں بھی کوئی موجود ہوتا ہے؟ کیسی دل دہلانے والی باتیں کرتی ہو۔ اماں یہ کہہ کر اپنے کاموں میں مشغول ہو گئی، جبکہ میں پریشان سی وہاں سے نکل آئی۔ کھانے سے فارغ ہونے کے بعد بھی میرا اپنے کمرے میں جانے کو دل نہیں کر رہا تھا، کیونکہ مجھے ابھی بھی یہ احساس ہو رہا تھا جیسے میرے کمرے میں وہ موجود ہے، لیکن وہ کون ہے مجھے دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ جب میں یوں ہی حویلی میں ادھر ادھر بے مقصد پھرتی رہی تو بڑی اماں نے دیکھ کر مجھے ڈانٹا، کہا کہ اپنے کمرے میں جا کر سو جاؤ، آدھی حویلی سو چکی ہے اور تم ابھی تک ادھر ادھر بے مقصد پھر رہی ہو۔ بڑی اماں کے ڈانٹنے پر میں فوراً کان دبا کر اپنے کمرے میں آ گئی، لیکن کمرے میں آنے کے بعد میرے دل میں پھر خوف کا احساس پیدا ہو گیا اور میں ادھر ادھر دیکھتی اپنے بستر پر آ گئی۔ میں نے آج لائٹ بھی آف نہیں کی، بلکہ اسی طرح بستر پر آ کر لیٹ گئی۔ خوف کا احساس ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا، اور کچھ یہ بھی تھا کہ مجھے اب ایسے لگتا تھا جیسے کمرے میں کوئی موجود ہے، لیکن پھر اس کے بعد شاید تھکن کے مارے یا خوف کے مارے میری آنکھ لگ گئی اور مجھے پھر کچھ ہوش نہیں رہا۔ صبح جب میں سو کر اٹھی تب تک میں رات والے خوف کے اثر سے باہر نکل آئی تھی۔ اٹھتے ہی میں سیدھی اماں کے پاس چلی گئی، انہیں کہا کہ جلدی سے مجھے ملک شیک بنا دیں۔ ملک شیک پی کر میں ابا اور بڑے ابا سے ملنے کے لیے باہر صحن کی طرف آ گئی۔ وہ دونوں اس وقت صحن میں بیٹھ کر حقہ پیتے تھے اور خبریں سنتے تھے۔ اس وقت بھی دونوں حقہ سلگا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے جلدی سے ان دونوں کو سلام کیا اور پچھلے صحن کی طرف جانے لگی، لیکن بڑے ابا نے روک لیا۔ کہنے لگے، رانو، کیا بات ہے، تجھے اتنی جلدی کس چیز کی ہے؟ کچھ دیر ہمارے پاس بھی بیٹھ جایا کرو۔ بڑے ابا نے کہا تو میں شرمندہ ہوتی ہوئی بیٹھ گئی۔ بڑے ابا کہنے لگے، کیا بات ہے، اتنی کمزور کیوں لگ رہی ہے، کچھ کھاتی پیتی نہیں ہے؟ بڑے ابا کی محبت پر میں ہنس دی
کہنے لگی بڑے ابا آپ کو ہمیشہ میں کمزور لگتی ہوں، چاہے آپ مجھے روز دیکھیں چاہے دن میں 10 دفعہ دیکھیں، آپ ہمیشہ یہی کہتے ہیں۔ میں نے شرارتاً کہا تو میری بات سن کر وہ بھی ہنسنے لگے، کہنے لگے میں یوں ہی نہیں کہتا، تو سچ میں کمزور لگ رہی ہے۔ بڑے ابا کی معصومیت پر ابا بھی ہنس دیے۔ اتنے میں مزاروں کے آنے کا وقت ہو گیا تو میں حویلی کے پچھلے صحن کی طرف چلی گئی جہاں پر درخت کے ساتھ جھولا بندھا ہوا تھا۔ حویلی میں یہ میری سب سے پسندیدہ جگہ تھی۔ حویلی کے پچھلے صحن میں بہت کم کوئی آتا تھا اور میں یہاں پر جھولا جھولنے روز آتی تھی۔ اس وقت بھی یہاں پر کوئی نہیں تھا تو میں بڑے مزے سے جھولے پر بیٹھ گئی، آہستہ آہستہ جھولا جھولنے لگی۔ میری آنکھیں بند تھیں اور میں جھولا لیتے ہوئے نہ جانے کیا کچھ سوچ رہی تھی، ساتھ ساتھ گانے گانے لگی۔ اسی دوران اچانک مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے کسی نے مجھے زور سے جھولا دیا ہو۔ میں نے فوراً آنکھیں کھولی، پیچھے دیکھا تو وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا، لیکن اتنی دیر میں دوبارہ کسی نے جھولا دیا۔ اب کی بار بہت واضح محسوس ہوا۔ میں ڈر گئی اور جھولے سے اترنے لگی، لیکن جھولا اور تیز ہو گیا۔ اب تو میں بے ساختہ چیخنے لگی کیونکہ جھولا کافی تیز تھا اور اس طرح مجھ سے نیچے نہیں اترا جا رہا تھا۔ جھولا دینے والا مجھے مسلسل جھولا دے رہا تھا جس وجہ سے جھولا تیز ہوتا جا رہا تھا۔ میری چیخیں بلند تھیں اور میری چیخوں کی آواز سن کر حویلی کی ملازمہ دوڑی آئی۔ پھر جب اس نے جھولے کو اتنی تیزی سے جھولتے دیکھا تو بے ساختہ گھبرا گئی۔ اس نے جلدی سے ایک طرف سے جھولا پکڑا، اسے روکنے کی کوشش کرنے لگی، لیکن وہ جھولا تو ایک دم ایسے ساکت ہو گیا جیسے کبھی اس نے حرکت ہی نہ کی ہو، اور میں حواس باختہ سی نیچے اتر آئی۔ میں اس وقت بہت گھبرائی ہوئی تھی، میرا سانس پھولا ہوا تھا اور رنگت زرد پڑ گئی تھی۔ میں خوف زدہ نگاہوں سے جھولے کو دیکھ رہی تھی۔ وہ ملازمہ گھبرا کر مجھ سے پوچھنے لگی کہ چھوٹی بی بی آپ کی طبیعت کیسی ہے، آپ ٹھیک تو ہے نا؟ میں نے ہاں میں سر ہلا دیا، لیکن در حقیقت میں اس وقت بہت خوف زدہ تھی۔ میری حالت دیکھ کر وہ کہنے لگی کہ میں بڑی بیگم کو اطلاع دیتی ہوں، لیکن میں نے اسے منع کر دیا اور وہاں سے اٹھ کر اندر آ گئی۔ ملازمہ کو منع کر دیا کہ بڑی ماں یا اماں کو اس بارے میں کچھ نہ بتائے۔ میں گہرے گہرے سانس لیتی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ کمرے میں آ کر میں بستر پر ڈھیر ہو گئی۔ میں شدید خوف کا شکار ہو گئی تھی۔ میرے ذہن سے وہ بات نکل ہی نہیں رہی تھی، وہ تیز تیز جھولا جھولنا اور پھر کسی کا مجھے پیچھے سے زور سے جھولا دینا۔ میں گھبرا گئی تھی اور اب بار بار اسی بات کو سوچ رہی تھی۔ ٹینشن کے مارے مجھے بخار ہو گیا، اور جب میری طبیعت خراب ہوتی تھی تو گھر میں ہر ایک کی جان پر بناتی تھی۔ اب بھی یہی ہوا، میری طبیعت خراب ہوئی تو امی اور بڑی ماں کی حالت مجھ سے زیادہ خراب ہو گئی۔ گاؤں سے ڈاکٹر کو بلوایا گیا، انجیکشن لگا کر دوائی لی گئی۔ انجیکشن کے زیر اثر میں وقتی طور پر سو گئی، لیکن نیند میں بھی بار بار مجھے وہ تیز جھولا جھولنے کا خیال آتا رہا۔ میں نیند میں تھی جب مجھے محسوس ہوا کہ کوئی میرے پاس آ کر بیٹھا ہے، اس نے میرے بالوں کو سہلایا ہے، تو میں ذرا سا ہلی اور دوسری طرف کروٹ لے لی۔ پھر مجھے اپنے کانوں میں سرگوشی سنائی دی، کل باغ میں ضرور آنا، میں انتظار کروں گا۔ میں نے یہ سرگوشی سن کر ایک دم آنکھیں کھول دیں اور پھر دیکھا تو کمرے میں کوئی نہیں تھا، جبکہ ایک خوشبو میرے قریب پھیلی ہوئی تھی جو اس بات کا پتہ دے رہی تھی کہ میرے قریب کوئی موجود تھا اور ابھی ابھی اٹھ کر گیا ہے۔ اس احساس سے ہی میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اگلے دن جب میں صبح سو کر اٹھی تو تب بھی میرے ذہن میں وہ رات والی سرگوشی ابھی تک گونج رہی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ آواز میرے دماغ میں رہ گئی ہے اور اب اسے بھلانے سے بھی نہیں بھول رہی۔ اب میں کافی بہتر تھی، بخار اتر چکا تھا۔ بڑی اماں اور اماں میرے آگے پیچھے پھر رہی تھیں۔ ناشتہ کروانے کے بعد انہوں نے مجھے دوا کھلائی، دوبارہ سونے کے لیے کہہ دیا، جبکہ میں لیٹ لیٹ کر چڑ چکی تھی۔ ان سے بھی یہی کہا کہ اب مجھے مزید نہیں سونا، میں باہر جانا چاہتی ہوں۔ میرے باہر جانے کا سن کر دونوں نے مجھے یوں حیرت سے دیکھا جیسے میں نے کوئی انوکھی بات کر دی ہو، اور پھر بڑی اماں کہنے لگیں کہ آرام سے گھر میں بیٹھو، ابھی بخار سے اٹھی ہو اور اتنی کمزور ہو گئی ہو ایک ہی دن میں، ابھی باہر جانے کا نام نہیں لینا جب تک تم مکمل صحت یاب نہیں ہو جاتی۔ میں نے ان کی طرف دیکھا اور کہا کہ مجھے جانے دیں، مجھے باغ تک ہی تو جانا ہے، میں اس وقت بالکل ٹھیک ہوں، میں باغ سے ہو کر آؤں گی تو اور زیادہ ٹھیک ہو جاؤں گی، مجھے جانے دیں۔
نہ جانے کیوں میں باغ میں جانے کی ضد کر رہی تھی، جبکہ میرا پہلے کوئی ارادہ نہیں تھا کہ میں باغ میں جاؤں، لیکن شاید وہ سرگوشی جو دماغ میں گونج رہی تھی وہ مجھے اکسا رہی تھی کہ میں باغ میں چلی جاؤں۔ بڑی اماں کی منتیں کرنے کے بعد وہ آخرکار مان ہی گئی اور میں باغ میں جانے کے لیے نکل آئی۔ گلی سے اپنی ایک سہیلی کو لیا اور سیدھی باغ میں جا پہنچی۔ آج چونکہ میرا کھیلنے کا ارادہ نہیں تھا، اسی لیے باقی سہیلیوں کو نہیں بلایا۔ ہم دونوں وہیں باغ میں اپنی مخصوص جگہ پر جا کر بیٹھ گئے، ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگے۔ وہیں پر ایک بڑی ساری چارپائی بچھی ہوئی تھی، میں وہاں پر ڈھیر ہو گئی۔ اس وقت طبیعت پھر بے چین ہو چکی تھی اور ایسے لگ رہا تھا جیسے بس چارپائی پر میرے ساتھ آ کر کوئی لیٹ گیا ہے۔ میں گھبرا کر اٹھ گئی، ادھر ادھر دیکھا تو میری سہیلی مجھ سے کہنے لگی کہ کیا ہوا رانو، کیا بات ہے، اتنی پریشان کیوں لگ رہی ہے تو؟ میں نے کہا کچھ نہیں، بس مجھے ایسے لگا جیسے میرے پاس کوئی آیا ہے۔ میں نے الجھے ہوئے انداز میں کہا تو وہ کہنے لگی وہم ہوا ہے تجھے، اور کچھ بھی نہیں، یہاں پر تو میرے اور تیرے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے۔ میری سہیلی نے لاپرواہی سے کہا، لیکن مجھے پتا تھا یہاں پر کوئی اور بھی ہے۔ کچھ دیر بعد ہی میری سہیلی ندی کی طرف چلی گئی، کہنے لگی میں ذرا یہ پھل دھو کر لے آؤں، پھر دونوں مل کر کھاتے ہیں۔ میں اب وہاں پر اکیلی تھی، اتنے میں میرے برابر میں کوئی آ کر بیٹھا۔ میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ میں نے کہا کون ہو تم؟ میں نے گھبرائے ہوئے انداز میں کہا، تو وہ کہنے لگا میں وہی ہوں جس نے تمہیں یہاں پر بلایا تھا۔ اس کی بات سن کر میں خوف زدہ ہو گئی اور ایک دم کھڑی ہو گئی۔ تو وہ کہنے لگا بیٹھ جاؤ، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا۔ میں نے گھبرا کر اسے دیکھا لیکن میں دوبارہ بیٹھی نہیں۔ تو وہ کہنے لگا کہ میں نے جب سے تمہیں دیکھا تو دیکھتا رہ گیا، میں تو آرام سے سو رہا تھا لیکن تم نے مجھے نیند سے جگا دیا، اور جب سے جاگا ہوں تب سے صرف تمہیں ہی دیکھ رہا ہوں، تمہیں ہی سوچ رہا ہوں۔ اس نے بڑی محبت اور جذب کے عالم میں کہا۔ تو میں نے گھبرا کر اس سے کہا کہ تم ہو کون اور کیوں یہاں پر اس طرح سے آ گئے ہو؟ یہاں پر تو کسی کو بھی آنے کی اجازت نہیں ہے۔ میں نے اسے ذرا سختی سے کہا تو وہ کہنے لگا میں ایک جن زادہ ہوں، میرا نام ذیشان ہے، اور یہاں پر آنے کے لیے مجھے کسی کی اجازت نہیں چاہیے، یہ میرا علاقہ ہے اور وہ میرا گھر ہے۔ اس نے ایک درخت کی طرف اشارہ کر کے کہا تو میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ تو تم ایک جن ذات ہو؟ میں نے تھوک نگلتے ہوئے گھبرا کر کہا۔ تو وہ کہنے لگا ہاں میں ایک جن ذات ہوں۔ اس کے اقرار نے میرے پیروں تلے سے زمین سرکا دی، لیکن مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر میں نے اسے کیسے نیند سے جگا دیا، جبکہ میں نے تو اسے کبھی دیکھا ہی نہیں تھا۔ یہی بات جب میں نے اس سے پوچھی تو وہ مسکرا دیا، کہنے لگا اس دن جب تم اس درخت سے پھل توڑ رہی تھی، تم نے درخت پر پتھر مارا تھا اور وہ پتھر میرے اوپر آ کر لگا تھا، اور پھر میں ایک دم غصے میں اٹھا تھا۔ میرا ارادہ تھا کہ جس نے مجھے وہ پتھر مارا ہے میں اسے آج چھوڑوں گا نہیں، لیکن جب میں نے تمہیں دیکھا، تمہاری آنکھوں کی معصومیت کو دیکھا اور ان میں چھپی شرارت کو دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا، اور پھر اس دن سے تم سے محبت کرنے لگا، اور کوئی بھی ایسا لمحہ نہیں گزرتا جب میں تمہیں نہیں سوچتا۔ اس جن زادے نے بہت محبت سے اقرار کیا۔ اتنے میں میری سہیلی واپس چلی آئی، مجھے کہنے لگی رانو یہ تو کس سے باتیں کر رہی ہے؟ میں نے اس کی طرف دیکھا اور پھر اس جن ذات کی طرف دیکھا جو مسکرا رہا تھا، پھر اپنی سہیلی سے کہا کہ نہیں کوئی نہیں، بس یوں ہی۔ میں نے بڑے بے ربط سے انداز میں کہا تھا اور اپنی سہیلی کو لے کر واپس چلی گئی۔ حالانکہ وہ ابھی واپس نہیں جانا چاہتی تھی، وہ یہی چاہتی تھی کہ کچھ دیر رکے اور یہاں پر باغ میں بیٹھ کر پھل کھائے، لیکن میں نے اسے کہا کہ گھر چلو، جلدی گھر چلو، میری طبیعت خراب ہو رہی ہے اور یہ پھل اپنے گھر لے جانا۔ اسی لیے وہ خوشی خوشی واپس آ گئی۔ گھر آ کر میں نے اپنے آپ کو کمرے میں بند کر لیا، لیکن سر تک چادر تان لینے کے بعد بھی مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے کمرے میں وہ موجود ہے، اور اب مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ میرا پیچھا نہیں چھوڑے گا۔ اس سوچ کے آتے ہی میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، میں ساری رات سو نہیں پائی۔ صبح جب میں کمرے سے باہر آئی تو رات کی بے آرامی کی وجہ سے آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ بڑی اماں نے دیکھا تو پوچھنے لگی رانو کیا بات ہے، تیری طبیعت تو ٹھیک ہے، تیری آنکھیں اتنی سرخ کیوں ہو رہی ہیں؟ تو میں نے کہا بڑی اماں بس رات کو نیند نہیں آ رہی تھی، مجھے ڈر لگ رہا تھا، اسی لیے ساری رات بے چینی سے گزری۔ میری بات سن کر بڑی اماں کہنے لگیں ڈر کیوں لگ رہا تھا تمہیں، جبکہ تم تو اپنے کمرے میں موجود تھی، اپنے گھر میں کیسا ڈرنا؟
لیکن اب میں انہیں یہ بات نہیں سمجھا سکتی تھی کہ میں ایک جن ذات کو دیکھتی ہوں جو مجھ پر عاشق ہے اور میرے پیچھے پیچھے رہتا ہے۔ تاہم میں نے انہیں یہی کہا کہ بس مجھے کچھ وہم ہو رہا تھا، اسی وجہ سے طبیعت بے چین ہو گئی تھی۔ بڑی اماں کو بتا کر میں پچھلے کمرے میں صحن میں چلی گئی۔ آج میرا جھولا لینے کو دل نہیں کر رہا تھا۔ اس دن والا واقعہ ابھی تک میرے ذہن میں موجود تھا، اسی لیے میں جھولے پر نہیں بیٹھی، یوں ہی وہاں پر ٹہلتی رہی اور پھر چارپائی بچھا کر اس پر لیٹ گئی۔ اتنے میں مجھے اپنے پاس وہی مخصوص خوشبو محسوس ہوئی جو اس جن زادے کی تھی۔ میں ایک دم اٹھ کر بیٹھ گئی۔ وہ کہنے لگا، ایک تو تم مجھ سے ڈرتی بہت ہو، جبکہ میں تمہیں ڈرانا نہیں چاہتا۔ نہ جانے کیا بات ہے، تم مجھ سے اتنی خوفزدہ کیوں رہتی ہو؟ اب میں اسے کیا بتاتی کہ ایک تو تم جن زادے ہو اور ہم انسان تو ہمیشہ جنات سے ڈرتے ہی آئے ہیں، لیکن میں نے اسے کہا کہ یہی کہ تم اتنا اچانک آتے ہو اور پھر تم کسی اور دنیا کی مخلوق ہو، جبکہ میں اس دنیا کی۔ ہم دونوں بہت الگ ہیں۔ تم اچانک آتے ہو تو میں ڈر جاتی ہوں، گھبرا جاتی ہوں، لیکن وہ کہنے لگا تمہیں مجھ سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں یہاں پر تمہارے لیے ہی آتا ہوں۔ اس کی یہ بات میری ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑا گئی۔ اب میں خوفزدہ نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی، لیکن ایک بات مجھے معلوم نہیں تھی کہ وہاں پر اس وقت کوئی اور بھی ہمیں دیکھ رہا تھا۔ اس کے بارے میں مجھے بعد میں پتہ چلا۔ اب میں جب اندر آئی تو اندر میرے پاس حویلی کی ملازمہ چلی گئی، کہنے لگی، بی بی آپ کو بڑی اماں بلا رہی ہیں۔ میں بڑی سستی سے اٹھی اور بڑی اماں کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ بڑی اماں اس وقت اپنے کمرے میں آرام کرتی تھیں۔ نہ جانے مجھے کیوں اس وقت بلایا تھا، میں یہی سوچتی ہوئی ان کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ بڑی اماں اپنے کمرے میں ادھر سے ادھر ٹہل رہی تھیں، کافی پریشان اور بے چین سی لگ رہی تھیں۔ میں نے جو یوں انہیں ٹہلتے دیکھا تو پوچھنے لگی کہ کیا ہوا بڑی اماں، آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ کیا کوئی پریشانی ہے؟ میں نے پریشانی سے ان سے دریافت کیا تو وہ گہری نظروں سے مجھے دیکھنے لگی، کہنے لگی، رانو کیا ایسا کچھ ہے یا ایسی کوئی بات ہے جو تم مجھ سے چھپا رہی ہو؟ بڑی اماں نے گہری نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے سوال کیا تو میں نظر چرا گئی۔ کہنے لگی، نہیں بڑی اماں ایسی تو کوئی بات نہیں۔ میں نے چور لہجے میں ان سے کہا، لیکن وہ بھی میری بڑی اماں تھیں۔ کہنے لگی، تمہارا لہجہ تمہاری بات کا ساتھ نہیں دے رہا، تم مجھ سے جھوٹ بول رہی ہو۔ اب مجھے سچ سچ بتاؤ کیا بات ہے، کیوں تم پریشان ہو؟ اور ابھی میں نے یہاں کھڑکی سے دیکھا تم باہر کسی سے بات کر رہی تھی، حالانکہ وہاں پر کوئی موجود نہیں تھا۔ تم اکیلی تھی تو پھر تم کس سے بات کر رہی تھی؟ بڑی اماں نے بڑی تشویش سے دریافت کیا تو میں گہرا سانس بھر کر لے گئی۔ پھر میں نے انہیں شروع سے لے کر اب تک سب کچھ بتا دیا۔ میری بات سن کر بڑی اماں شدید خوفزدہ ہو گئی، کہنے لگی، تم نے یہ بات مجھے پہلے کیوں نہیں بتائی؟ اب جب کہ اتنے دن ہو چکے ہیں تم اس اذیت کو برداشت کر رہی ہو، تم مجھے پہلے بتاتی، میں اس کا کوئی حل نکالتی۔ بڑی اماں نے کہا تو میں نے ان سے یہی کہا کہ بڑی اماں مجھے لگا تھا شاید یہ وقتی طور پر ہے اور وہ خود ہی واپس چلا جائے گا، لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ تو میرے پیچھے ہی پڑ جائے گا اور میرا پیچھا نہیں چھوڑے گا۔ اس نے صاف کہا ہے کہ وہ میرے لیے آتا ہے اور وہ واپس نہیں جائے گا۔ میں نے پریشانی سے روتے ہوئے ان سے کہا تو وہ چپ سی ہو گئی۔ پھر مجھے تسلی دینے کے لیے کہنے لگی، میں کچھ نہ کچھ کر لوں گی، بس تم مجھ سے کوئی بات نہ چھپانا، میں اس بات کا توڑ نکال لوں گی۔ بڑی اماں نے مجھے تسلی دیتے ہوئے کہا۔ میں بہت مطمئن سی ان کے کمرے سے نکلی۔ مجھے امید تھی کہ بڑی اماں اس کا حل نکال لیں گی۔ ایک دو دن تو خیریت سے گزر گئے۔ بڑی اماں نے مجھے ایک تعویذ دیا، کہا کہ اسے پہن لو، یہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ میں نے ان کی ہدایت کے مطابق وہ تعویذ پہن لیا، لیکن اسی رات وہ جن زیادہ میرے کمرے میں آیا، کہنے لگا، یہ تعویذ اتار دو ورنہ میں تمہیں بہت نقصان پہنچاؤں گا۔ میں نے اس کی بات نہیں مانی تو اس نے میرے کمرے کی چیزیں اٹھا اٹھا کر پھینکنی شروع کر دی۔ شور کی آواز سن کر حویلی کے لوگ میرے کمرے میں آنا شروع ہو گئے۔ میرے کمرے کی چیزیں خود بخود گر رہی تھیں۔ اس جن زادے کو صرف میں دیکھ سکتی تھی، جبکہ باقی سب کو ایسے لگ رہا تھا جیسے ہر چیز خود بخود نیچے گر رہی ہے۔ اس نے میرے کمرے کی ہر چیز تہس نہس کر دی۔ پھر نہ جانے کیسے وہ مجھ پر حاوی ہو گیا اور میں نے چلا کر بڑی اماں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، خبردار جو تو نے اس کو کوئی تعویذ دیا یا اس کا کوئی علاج کیا تو میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا، حویلی کی ایک ایک چیز تباہ و برباد کر کے رکھ دوں گا۔
یہ کہہ کر میں ایک دم نیچے گر گئی اور وہ جنزادہ نہ جانے کہاں چلا گیا۔ حویلی کے لوگ یہ سب دیکھ کر خوف کے مارے اپنی جگہ پر جمے کے جمے رہ گئے۔ حویلی میں ایسے سناٹا تھا جیسے کسی کی موت ہو گئی ہو، اور میں رات سے مسلسل بے ہوش پڑی ہوئی تھی۔ بڑی اماں، بڑے ابا، اماں ابا سب اپنی جگہ بہت پریشان تھے۔ کسی کی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ ہمارے گھر میں پہلے کبھی ایسا نہ دیکھنے کو ملا تھا اور نہ ہی سننے کو، اور اب ایک دم اچانک سے یہ سب ہو جانا بہت بڑی بات تھی۔ اور گھر والے تو سب سے زیادہ میری وجہ سے پریشان تھے، کیونکہ میری حالت کافی خراب تھی اور میں بے ہوشی میں بھی ایک دم چیخنے لگتی اور پھر بے ہوش ہو جاتی، اور چند دنوں میں ہی میں بے حد کمزور ہو چکی تھی، رنگت کملا گئی تھی اور کچھ بھی کرنے کو دل نہیں کرتا تھا۔ بڑی اماں اور اماں رات سے ہی میرے ساتھ لگی ہوئی تھیں۔ ان دونوں نے ایک لمحے کے لیے بھی مجھے اکیلا نہیں چھوڑا تھا۔ اور پھر ایک دم مجھے ہوش آ گیا۔ میں اٹھ کر بیٹھ گئی اور اپنے ارد گرد دیکھا تو بڑی اماں اور اماں دونوں ہی میرے پاس بیٹھی ہوئی تھیں۔ اس وقت صبح کے 10 بج رہے تھے۔ میں ایک دم اٹھ بیٹھی۔ بڑی اماں اور اماں نے شکر ادا کیا، لیکن میں اٹھتے ہی کھڑکی کی طرف بڑھائی۔ وہ مجھے دیکھ رہی تھی۔ بڑی اماں کہنے لگی، رانو ابھی آرام کرو، کہاں جا رہی ہو؟ لیکن میں کچھ نہیں بولی اور کھڑکی کی طرف بڑھتی گئی۔ میں نے پردے پیچھے ہٹا کر کھڑکی کھول دی۔ میں نے کھڑکی میں کھڑے ہو کر چند گہرے سانس لیے تو میری نظر سامنے کھڑے جنزاد پر پڑی۔ یہ کھڑکی پچھلے صحن کی طرف کھلتی تھی اور وہ جنزاد اس وقت اسی جھولے پر بیٹھا ہوا تھا۔ میں اسے دیکھ کر مسکرا دی۔ پھر اس نے مجھے اشارہ کیا کہ میرے پاس آ جاؤ اور جھولے پر بیٹھ جاؤ۔ میں نے ایک دم کھڑکی سے کودنا چاہا کہ اتنے میں مجھے پیچھے سے کسی نے پکڑ لیا۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو جیسے ایک دم ہوش میں آ گئی، اور پھر خوفزدہ نگاہوں سے کھڑکی کو دیکھا، پھر بڑی اماں کو دیکھا جنہوں نے مجھے پکڑا ہوا تھا۔ وہ مجھے کہنے لگی، رانو پاگل ہو گئی ہے، کھڑکی سے کودنے لگی تھی۔ بڑی اماں کی بات سن کر مجھے ایک جھرجھری سی آ گئی۔ میں نے کہا، نہیں بڑی اماں، میں تو وہ بس۔ یہ کہتے ہوئے میں نے کھڑکی سے باہر دیکھا اور بات ادھوری چھوڑ دی تو وہ جنزاد ابھی تک اسی جھولے پر بیٹھا ہوا تھا اور اشارے سے مجھے بلا رہا تھا۔ میں انتہائی خوفزدہ ہو گئی اور بڑی ماں کے گلے لگ کر رونے لگی۔ بڑی ماں، وہ دیکھے، وہ جھولے پر بیٹھا ہوا ہے، وہ مجھے بلا رہا ہے، میں نہیں جانا چاہتی، وہ دیکھے وہ مجھے اشارہ کر رہا ہے، وہ مجھے بلا رہا ہے۔ میں بس ایک ہی بات کی گردان کیے جا رہی تھی۔ بڑی ماں مجھے اپنے ساتھ لگائے ہوئے سہلا رہی تھیں، اور پھر اسی دن بڑی اماں نے گاؤں کے مزار سے عامل بابا کو گھر پر بلوایا۔ یہ عامل بابا ہمارے گاؤں کے مزار پر کافی سالوں سے تھا۔ لوگ اس سے دم وغیرہ کروانے جاتے تھے۔ اب اتنے بڑے مسئلے کے لیے بڑی اماں نے پہلی بار اسے بلایا تھا۔ بڑی اماں نے اس کو ہر بات سے آگاہ کر دیا تو وہ کہنے لگا کہ میں بٹیا کے اوپر دم کر دیتا ہوں اور اس جنزاد کا بھی کوئی توڑ کر لیتا ہوں، آپ بے فکر ہو جائے، بچی بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ بڑی اماں نے بھی اس کی بات کا یقین کر لیا اور پھر وہ عامل بابا میرے اوپر دم کر کے چلا گیا۔ لیکن اس کے جانے کے بعد مجھے شدید قسم کے جھٹکے لگے، میرے اوپر دورے کی کیفیت طاری ہو گئی۔ میں اپنے بستر پر اچھلنے لگی۔ بڑی اماں اور اماں چیخ چیخ کر رونے لگی۔ ان دونوں کا برا حال ہو گیا تھا۔ مجھے اس حال میں دیکھنا ان دونوں کے لیے بہت تکلیف دہ تھا۔ پھر بڑی اماں نے دوبارہ اس عامل کو بلوایا، اور جب اس نے میری یہ حالت دیکھی تو وہ خود الٹے پیروں وہاں سے بھاگ گیا۔ میں جھٹکے لینے کے بعد بے ہوش ہو چکی تھی۔ بڑی ماں کو اس عامل بابا کے بھاگنے سے پتہ چل گیا کہ یہ اس کے بس کا روگ نہیں ہے۔ وہ چھوٹا موٹا دم وغیرہ تو کر سکتا ہے، لیکن اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ ہمارے گھر میں اس وقت عجیب اداسی اور بے چینی پھیلی ہوئی تھی۔ میں کبھی بے ہوش ہوتی، کبھی جاگ اٹھتی۔ اسی کیفیت میں میں نے محسوس کیا کہ میرے قریب کوئی آ کر بیٹھا ہے، اور پھر اس نے آہستہ سے اپنی انگلیوں کی مدد سے میرے بالوں کو سہلایا ہے۔ پھر کہنے لگا، تم میرے ساتھ چلو، ہم دونوں ایک الگ دنیا بسائیں گے، اس دنیا کو چھوڑ دو اور میری دنیا میں چلو۔ میں نے نیند میں ہی اپنا سر دائیں بائیں مارا اور پھر ایک دم چلا کر اسے کہنے لگی کہ دور ہو جاؤ، چلے جاؤ یہاں سے، چھوڑ دو مجھے۔ میری چیخوں کی آواز سن کر بڑی ماں ایک دم سے اٹھ کر میرے قریب آ گئی۔ پیچھے ہٹ جاؤ، پیچھے ہٹ جاؤ، دور ہو جاؤ۔ میں نیند میں ہی ہاتھ پیر مارنے لگی۔ بڑی ماں نے میرے دونوں ہاتھوں کو پکڑ لیا،
مجھے کہنے لگی، رانو یہ میں ہوں، تیری بڑی ماں، کیا ہو گیا ہے تجھے؟ بڑی ماں نے روتے ہوئے کہا، نہیں بڑی ماں، وہ بھی یہاں موجود ہے، اسے کہیں یہاں سے چلا جائے، دور ہو جائے، وہ مجھے ستانے لگا، مجھے اس سے خوف آتا ہے، اسے کہیں یہاں سے چلا جائے۔ میں نے بڑی ماں سے التجا کرتے ہوئے کہا، لیکن بڑی ماں نے جب اپنے ارد گرد دیکھا تو انہیں کوئی نظر نہیں آیا۔ انہیں لگا شاید مجھے پھر سے وہم ہو گیا ہے، میں ڈر گئی ہوں، لیکن انہیں نہیں معلوم تھا کہ وہ ان کے ساتھ ہی موجود تھا اور ابھی تک میرے بالوں میں انگلیاں پھیر رہا تھا۔ میں دوبارہ سے خوف کے زیر اثر سو چکی تھی۔ بڑی ماں نے بڑے ابا سے کہہ کر کسی اور عامل کا پتہ کروایا اور کہا کہ کسی ایسے عامل کو لے کر آئیں جو ہماری بچی کو بالکل پہلے جیسا کر دے۔ چونکہ بڑے ابا اور ابا اس بات سے بہت پریشان تھے، اسی لیے بڑے ابا نے اپنے خاص ملازم سے پوچھا اور کہا کہ کسی ایسے عامل کا پتہ کرو جو بچی کو بالکل ٹھیک کر دے، ہماری بچی دنوں میں ہی مرجھا کے رہ گئی ہے۔ اور پھر بڑے ابا کے حکم کے مطابق وہ ملازم ایک عامل بابا کو لے کر آیا جو جنات کو قابو کرنے میں ماہر تھا۔ اس کام میں وہ کافی علم رکھتا تھا۔ یوں تو وہ عامل دوسرے گاؤں سے آیا تھا، لیکن بڑے ابا نے اسے تب تک حویلی میں ہی رہنے کا کہا جب تک کہ میرا علاج مکمل نہ ہو جاتا۔ وہ عامل اس بات کے لیے راضی نہیں تھا، لیکن بڑے ابا کے رعب اور دبدبے کی وجہ سے وہ مان گیا۔ یوں میرا علاج شروع ہوا۔ پہلے ہی دن اس عامل نے میرے اوپر دم کیا اور اس جن زادے کی حاضری کروائی۔ وہ جن زادہ میرے اوپر حاضر ہو گیا تو اس عامل بابا نے اس سے پوچھا کہ آخر تم اس بچی کے پیچھے کیوں ہو؟ یہاں سے چلے کیوں نہیں جاتے؟ تو میں نے ایک دم سر اٹھا کر آنکھیں گھما کر اسے دیکھا اور کہا کہ میں یہاں سے نہیں جاؤں گا، ہرگز نہیں جاؤں گا۔ میری بھاری آواز سن کر بڑی ماں اور اماں نے اپنے دل پر ہاتھ رکھ لیا۔ میرا لہجہ بہت بھیانک تھا۔ حویلی کے کمرے میں اس وقت خوف پھیلا ہوا تھا، ایک عجیب سی پراسراریت تھی جو سارے ماحول کو اپنی لپیٹ میں لے چکی تھی۔ اتنے میں عامل نے کچھ پڑھ کر پھونکا تو میرے جسم کو 2-3 جھٹکے لگے۔ پھر وہ کہنے لگا کہ یہ جگہ تمہارے لیے نہیں ہے، یہاں سے چلے جاؤ۔ لیکن وہ جن زیادہ کہنے لگا، میں یہاں سے اس کو لیے بغیر نہیں جاؤں گا، تم جو مرضی کر لو۔ وہ عامل بابا مسلسل پڑھائی کر کے پھونکتا رہا۔ اس کے ہاتھ میں ایک کالے رنگ کی تسبیح تھی اور کچھ دیر بعد وہ ایک دانہ گرا دیتا، پھر اتنے میں دوبارہ کچھ پڑھ کے پھونکتا تو تب تک وہ جن زیادہ چلا گیا۔ حاضری ختم ہو گئی تھی اور میں بے دم ہو کر گر چکی تھی۔ اس عامل بابا نے تسبیح کو لپیٹ کر رکھا۔ بڑی اماں سے کہا کہ بچی کو بستر پر لٹا دے۔ اماں اور بڑی اماں نے مل کر مجھے بستر پر لٹایا تو وہ عامل بابا کہنے لگا کہ یہ جن ذات بہت طاقتور ہے، بہت ڈھیٹ ہے۔ جنات میں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اس طرح کے ہوتے ہیں، ورنہ جنات تو اچھے ہوتے ہیں۔ نہ جانے اب یہ غصے میں ایسا کر رہا ہے یا ضد میں، لیکن اب ہمیں اس کا کچھ نہ کچھ توڑ کرنا ہوگا۔ مجھے یہ بتائیں کہ بچی کہاں گئی تھی جہاں سے یہ اس کے پیچھے لگا ہے؟ اس عامل بابا نے پوچھا تو بڑی اماں نے انہیں بتا دیا کہ ہمارے باغ میں موجود انار کے درخت سے یہ بچی کے پیچھے آیا ہے اور پھر اس دن سے اسی کے ساتھ ساتھ ہی ہے، اسے تنگ کرتا ہے۔ بڑی اماں کے کہنے پر وہ عامل سمجھ گیا، کہنے لگا کہ ہمیں اس درخت کو کاٹنا ہوگا یا جلانا ہوگا، ورنہ وہ جنزاد یہاں سے نہیں جائے گا اور بچی کی جان نہیں چھوڑے گا۔ اس عامل بابا کی بات سن کر بڑی ماں اور اماں نے اپنے دل پر ہاتھ رکھ لیا۔ بڑی اماں دہل کر کہنے لگیں کہ اللہ نہ کرے وہ میری بچی کی جان نہ چھوڑے، جو بہتر ہو سکے آپ وہ کریں۔ اگر ہمیں درخت کاٹنا پڑا یا جلانا پڑا تو ہم وہ بھی کر گزریں گے، لیکن بچی کے علاج کے معاملے میں کوئی سمجھوتا نہیں۔ بڑی ماں نے سختی سے بابا جی سے کہا تو پھر اسی دن ہی انہوں نے درخت کاٹنے کا حکم دے دیا اور کہا کہ جتنا بھی جلد ہو سکے اس درخت کو کاٹ دیا جائے۔ لیکن عامل بابا کہنے لگے کہ ابھی نہیں، ابھی میں پہلے بچی کے گرد حصار باندھ لوں، اس کے بعد ہی اس درخت کو کاٹیں گے تاکہ وہ جن ذات بوکھلا کر بچی کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ پھر عامل بابا نے پڑھائی کر کے میرے گرد حصار باندھا، ایک تعویذ میرے بازو پر باندھ دیا۔ بڑی اماں سے کہا کہ اب آپ درخت کٹوا دیں اور پھر اسی دن درخت کاٹنے کا کام شروع ہوا۔ یوں تو کہنے کو انار کا درخت تھا، لیکن اتنا گھنا اور اتنا سخت تھا کہ کاٹا ہی نہیں جا رہا تھا، یا شاید اس پر رہنے والی طاقت اسے اتنا مضبوط بنا رہی تھی۔
درخت کاٹنے کے لیے 2 دن لگ گئے. پھر کہیں جا کر وہ درخت کٹا، لیکن درخت کاٹنے کے دوران اس میں سے مسلسل آوازیں آتی رہیں. کبھی کوئی کہتا رک جاؤ، کبھی کوئی کہتا مت کاٹو، اور کبھی کوئی ویسے ہی چلانے لگتا. جو مزدور درخت کاٹ رہا تھا وہ خوفزدہ ہو کر کام چھوڑ دیتا، لیکن جب اسے لگتا کہ آوازیں بند ہو گئی ہیں تو وہ دوبارہ کام شروع کر دیتا، لیکن آوازیں آنے پر دوبارہ کام روک دیتا. درخت کٹ چکا تھا. اب عامل بابا کی ہدایت کے مطابق اس وقت اسے ایک کھلے میدان میں لے جا کر جلا دیا گیا. پھر جیسے جیسے درخت جلتا گیا مجھے لگ رہا تھا ویسے ویسے میرا جسم ہلکا پھلکا ہوتا گیا. ایسے لگ رہا تھا جیسے میں نے نیا جنم لیا ہو. میں ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی. مجھے یوں اٹھتا دیکھ کر بڑی ماں میری طرف بڑھی. مجھے کہنے لگی رانو اب کیسی طبیعت ہے؟ میں نے بڑی ماں کو دیکھا. میں ان کے ساتھ لگ گئی. میں نے کہا بڑی ماں میں ٹھیک ہوں. مجھے ہوا کیا تھا؟ میری بات سن کر انہوں نے جھٹ سے میرے چہرے کی طرف دیکھا. انہیں لگا میں شاید مذاق کر رہی ہوں، لیکن میرے چہرے پر سچائی تھی. وہ کہنے لگی کچھ نہیں، تمہیں کچھ نہیں ہوا تھا، بس شکر ہے کہ تم ہمیں واپس مل گئی ہو. بڑی ماں نے شکر ادا کیا اور اس دن حویلی میں صدقے کے بکرے کٹوا کر غریبوں میں بانٹے گئے. میں اب بالکل ٹھیک تھی. حویلی میں ایسے جشن کا سما تھا. سارے ملازموں کو ایک تنخواہ بونس میں دی گئی کیونکہ حویلی کی اکلوتی بیٹی کو نئی زندگی ملی تھی. کچھ دن تو میں بالکل باہر نہیں نکلی، لیکن اب میں بے چین ہو چکی تھی کیونکہ میں جب تک باغ میں نہ جاتی تب تک مجھے سکون نہیں ملتا تھا. میں آج بہت ضد کر کے باغ میں چلی آئی، لیکن بڑی ماں نے میری ضد سے مجبور ہو کر مجھے اجازت تو دے دی تھی، لیکن انہوں نے میرے ساتھ وسائی کو بھیجا تھا. وسائی بڑی اماں کی خاص ملازمہ تھی. ان کا خیال تھا کہ میں دوبارہ سے کچھ ایسی حرکت نہ کر بیٹھوں جس کی وجہ سے کسی نئی مصیبت میں مبتلا ہو جاؤں. اسی لیے وسائی کو میرے ساتھ باڈی گارڈ کے طور پر بھیج دیا گیا تھا. میں نے اپنی ساری سہیلیوں کو اکٹھا کیا. میری بیماری کی وجہ سے وہ بھی اتنے دنوں سے باغ میں نہیں جا سکی تھیں، اور آج تو جیسے سب کی عید ہو گئی. سب بہت خوشی خوشی میرے ساتھ کھیلنے میں شامل ہو گئی. باغ میں دن کا ایک لمبا حصہ گزار کر بھی ہمیں سکون نہیں ملا تھا. وسائی نے جلدی سے ہی گھر جانے کا کہہ دیا. میں اسے منع نہیں کر سکتی تھی کیونکہ وہ وہی کر رہی تھی جو بڑی ماں نے اسے کہا تھا. اسی لیے ہم لوگ بھی چپ چاپ واپس آ گئے. میں اب حویلی کے پچھلے حصے میں بھی نہیں جاتی تھی کیونکہ میں جب وہاں پر جاتی تھی تو مجھے وہ جھولے والا منظر یاد آ جاتا تھا اور میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے. اسی لیے میں نے وہاں پر جانا چھوڑ دیا اور بڑی ماں سے کہہ کر وہ جھولا بھی اتروا دیا. حالانکہ انہیں معلوم تھا کہ میرے لیے وہ جھولا بہت اہمیت کا حامل ہے اور میں اسے بہت پسند کرتی تھی، لیکن اب میں اپنے منہ سے اسے اتارنے کا کہہ رہی تھی. اس کا مطلب ہے کوئی بڑی وجہ تھی نا جو میں اسے اتارنے کا کہہ رہی تھی. اس کے کچھ عرصے کے بعد ہی بڑی ماں نے میری شادی دوسرے گاؤں کے ایک ذمہ دار کے بیٹے سے کروا دی. میں اپنے گھر میں کافی خوش تھی اور اب تو میرے 2 بچے بھی تھے. اس واقعے کو گزرے ہوئے 5 سال ہو چکے تھے، لیکن آج بھی جب میں حویلی جاتی ہوں پچھلے صحن کی طرف نگاہ اٹھتی ہے تو مجھے وہ منظر خوفناک طریقے سے یاد آ جاتا ہے اور میں نئے سرے سے خوفزدہ ہو جاتی ہوں. میں نے اب باغ میں جانا بھی چھوڑ دیا تھا. اپنے بچوں کو بھی کبھی باغ میں نہیں جانے دیا. نہ جانے یہ کیسا خوف تھا جو میرے دل میں بیٹھ چکا تھا، اور اللہ جانے یہ خوف نکلنا بھی تھا کہ نہیں. ناظرین، اگر آپ کو آج کی یہ کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں. اگر آپ کو ایسی دہشت ناک دل کو جکڑ دینے والی کہانیاں پسند ہیں تو ایسی ایک کہانی روزانہ سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.